بسم اللہ الرحمن الرحیم. ہیلو اسٹوڈنٹس، السلام علیکم. دی رائل سٹی اسکول سسٹم میں خوش آمدید. اردو کی آن لائن کلاس کے ساتھ میں ہوں مس سلمیٰ غوث. یقیناً آپ لوگ بھی بڑی بے چینی سے اپنی نئی کلاس یعنی کلاس 5 کی پڑھائی کا انتظار کر رہے ہوں گے. بچوں، آپ سب نے اپنے اسکول کو مس کیا کہ نہیں؟ بھائی ہم تو آپ سبھی کو بہت مس کرتے ہیں. تو چلیں اب ہم آپ کی اردو کی کتاب دیکھیں جس کا نام ہے گل لالا. اس کی فہرست میں سب سے پہلے ہم ایک نظم پڑھیں گے جس کا عنوان ہے خدا کی شکر گزاری، اور اس نظم کے شاعر کا نام ہے محمد حسین آزاد. عنایت کا اس کی بیاں کیا کریں، عجب نعمتیں اس نے بخشی ہمیں. زمیں اپنے بندوں کے رہنے کو دی، ہوا سانس لینے کی خاطر ملی. بجھانے کو پیاس ان کی پانی دیا، پکانے کو دی آگ اس نے بنا. شاعر کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ہم پر جو مہربانیاں کی ہیں وہ ہم بیان نہیں کر سکتے، کیونکہ اللہ نے تو بے شمار نعمتیں دی ہیں جن کا کوئی حساب نہیں. یہ زمین جہاں ہم رہتے ہیں، یہ ہوا جس میں ہم سانس لیتے ہیں، اور پانی اور آگ جیسی نعمتیں کہ ہم اپنی بھوک اور پیاس بجھا سکیں، یہ سب اللہ کی عطا ہے. اناج اپنی رحمت سے پیدا کیا، جسے کھا کے جیتا ہے چھوٹا بڑا. کہیں پھول ہیں سونگھنے کے لیے، کہیں اس نے کھانے کو میوے دیے. زباں دی کے بولا کرے سچ صدا، نگاہ دی کے دیکھیں بھلا اور برا. یعنی جب اللہ تعالیٰ نے ہمیں دنیا میں بھیجا تو اپنی رحمت سے اس سرزمین کو اناج جیسی نعمت بھی عطا کی تاکہ ہمیں ہمارا رزق ملتا رہے. یہ پھول جن سے ہماری زمین مہکتی ہے اللہ کی عطا ہے. پھر ہمیں بولنے کے لیے زبان اور دیکھنے کے لیے آنکھیں دیں تاکہ ہم اپنے لیے اچھا برا دیکھ سکیں، اللہ کی دی ہوئی زبان سے اللہ تعالیٰ کا ذکر کر سکیں. دیے کان سننے کو باتیں ہمیں، سمجھ اس لیے دی کہ سوچیں انہیں. دیے ہاتھ ہر کام کے واسطے، دیے پاؤں سیر اور سفر کے لیے. ہمیں رات دی اس نے آرام کو، ہمیں دن دیا محنت اور کام کو. یعنی اللہ نے ہمیں کان اور سننے کی صلاحیت اس لیے عطا کی ہے کہ ہم جو کچھ بھی سنیں اپنی سمجھ کے مطابق اس پر عمل بھی کریں. ہمیں کام کرنے کے لیے ہاتھ دیے، چلنے کے لیے پیر دیے. یہ ہاتھ پاؤں کسی نعمت سے کم نہیں ہیں. پھر یہ دن اور رات بنائے تاکہ دن کی روشنی میں ہم کام کریں اور رات میں آرام کریں. جو کاموں سے ہوتی نہ فرصت کبھی، تو جینے کی پھر کوئی صورت نہ تھی. اٹھاتے نہ تکلیف اگر کام کی، تو لذت نہ پاتے کچھ آرام کی. ہمیشہ ہماری خوشی کے لیے نئے موسم آتے ہیں اور دن نئے. اس شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اگر ہمیں کاموں سے فرصت ہی نہ ملتی تو جینے کا دل کیسے چاہتا، اور اگر ہم کام نہ کر کے یہ زندگی جینا چاہیں تو آرام کی لذت سے بھی محروم رہیں گے، کیونکہ ایک اچھی اور کامیاب زندگی جینے کے لیے کام تو کرنا پڑتا ہے. اس کے بغیر زندگی کچھ بھی نہیں. اللہ نے یہ موسم ہمارے لیے بنائے ہیں تاکہ ہم ایک ہی طرح کی زندگی نہ جئیں. بہت جب ستاتی ہے سردی ہمیں، تو وہ بھیج دیتا ہے گرمی ہمیں. بہت زور کرتی ہیں جب گرمیاں، تو برکھا سے ہوتا ہے ٹھنڈا جہاں. سما ہے ہمارے لیے نت نیا، نہ گرمی سدا ہے نہ سردی سدا. یعنی جب بہت گرمی ہوتی ہے تو بچوں ہم کتنے بے چین ہو جاتے ہیں، اور پھر جب اللہ اپنی رحمت برساتا ہے تو ہمیں سکون ملتا ہے. اور سردی میں جب ہم سردی سے کانپ رہے ہوتے ہیں تو سورج کی تپش ہمیں کسی نعمت سے کم نہیں لگتی. یعنی اللہ نے کوئی بھی موسم ہمیشہ کے لیے نہیں بنایا ہے. بدلتے موسموں کے ساتھ ساتھ ہمارا زندگی کا انداز بھی بدلتا رہتا ہے. خدا نے ہمیں دی بڑی نعمتیں، ہمیں چاہیے شکر اس کا کریں. اس آخری شعر میں شاعر کہتے ہیں کہ اس نظم میں جتنی بھی نعمتوں کا ذکر ہے، ہمارا یہ فرض بنتا ہے کہ اللہ کا ہر وقت شکر ادا کریں، کیونکہ بچوں ہم جتنا اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں گے وہ اتنا اور ہمیں ان نعمتوں سے نوازے گا. تو یہ تو تھی بچوں اس نظم کی بلند خوانی اور تفہیم. امید ہے کہ آپ سب کو یہ سمجھ میں آئی ہوگی. اب آپ خود بھی اس کو ہچے کر کے پڑھیے گا تاکہ آپ کی پریکٹس بھی ہو. اپنی اگلی ویڈیو میں آپ کو اس نظم کی تمام ایکسرسائزز کرواؤں گی، یعنی ہم اس کے تمام سوال و جواب کاپی میں کریں گے. تو بچوں اپنی کاپیز ریڈی رکھیے گا. کاپی کے اندر اور باہر دونوں جگہ آپ کا پورا نام، کلاس اور سیکشن بھی لکھا ہو. اپنا بہت سا خیال رکھیے گا بچوں. آپ سب کا بہت بہت شکریہ اور اللہ حافظ.